السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دنیا میں ہر طرف ایک ہی وبا کا چرچا ہے جس کا نام کورونا رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں کافی پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس وبا کے بارے میں کچھ حقائق قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر کا ذکر بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ انسان جو بیسیکلی ظالم بھی بہت ہے، اس کو ہم نے جو حکم دے کے دنیا پر بھیجا تھا اس نے حکم عدولی کی، اور جس کی وجہ سے اس پر یہ سب عذاب نازل کیا گیا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال عائد کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے کہ جتنا بھی عذاب دنیا پہ نازل ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی سبب ہے۔ اب کچھ احتیاطی تدابیر کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ تصویر سے بھی ظاہر ہے کہ ہر وقت تقریباً ہاتھ اپنے دھو کے رکھیں، صابن کے ساتھ اچھا سا سینیٹائزر یوز کریں، اور سوشل ڈسٹنس رکھیں۔ کچھ دنوں کے لیے سوشل ڈسٹنس رکھیں اپنا، تاکہ ایک بیماری دوسرے بندے میں شفٹ نہ ہو۔ اور ہاتھ ملانے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ ہاتھ ایک ذریعہ ہے جو بہت جلد ہی بیماری کو آپ کے منہ تک لے جائے گا، منہ سے آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ اب کچھ حدیث پاک سے اس کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو: میری موت، بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت، اور پھر بڑا فتنہ جو اتنا تباہ کن ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو۔ اب اس حدیث پاک میں آپ غور کریں تو ایک وبا کا ذکر ہے جو کہ شدت سے پھیل جائے گی، اور آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم اگر غور کریں تو یہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وبا کے بارے میں فرما دیا تھا، جو کہ آج ہم سب کے اوپر مسلط ہے۔ لہٰذا حدیث کی روشنی میں بھی غور و فکر کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور
ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ تو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی ایک حدیث پاک ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی جانب گئے۔ جب سرخ مقام تک پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پڑ چکی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون پڑ چکا ہے تو اس میں نہ جاؤ، اور جب تم ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں طاعون پڑ چکا ہو تو پھر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس سے باہر مت نکلو۔ بس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سرخ مقام سے ہی لوٹ گئے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بھی ہم لوگوں کو کتنا حکم ہے اس سے احتیاط کرنے کا۔ یہ جو وبا ہم پر مسلط ہو چکی ہے، تو ہم لوگوں کو کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے بچیں، کیونکہ اس کی دوا تو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ جب تک وہ دوا پیدا نہیں کی جا سکتی تب تک ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، لوگوں سے میل جول کم رکھیں اور اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔